بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے مجھے نظر انداز کیا۔ پھر اس نے میری عزت بچانے کے لیے اپنا جسم کٹوا لیا تو میں نے بے قابو ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سطح کی لڑکی بن گئی جس سے مجھے گرا دیا گیا ہے۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھے کہا تھا تم کسی باعزت آدمی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے دل میں کہا تھا کہ یہ مسلمان احمق ہے۔ میں اب محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے دشمن نے کتنی عظیم بات کہی تھی۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میں اب جاسوسی نہیں کر سکوں گی۔ میرے دماغ میں بچپن سے جو سبق ڈالے گئے تھے، وہ صحرا کی خوفناک رات نے، ڈاکوؤں کے خطرے نے اور حدید کے جسم کی حرارت اور اس کے خون کی بو نے زائل کر دیے ہیں۔ اس کی سہیلی نے کہا، تم اتنی لمبی بات نہ کرتی تو بھی جان گئی تھی کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، لیکن میں حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اسے چلے جانا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکو گی۔ وہ اگر یہاں تکلیف میں ہے تو حکم ہے کہ تم اسے نہیں مل سکتی۔ اگر پکڑی گئی تو اپنے ساتھ اسے بھی مرواؤ گی۔ لوزینہ نے اس کی منت کی، تو تم میری مدد کرو، یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور تندرستی کی حالت میں چلا گیا ہے تو میرے دل کو چین آ جائے گا۔ سہیلی نے کہا، ہاں میں یہ کام کر سکتی ہوں، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اس کی سہیلی کسی اور طرف نکل گئی۔ قاہرہ میں بھی سلطان کی فوجوں میں بہت سرگرمی تھی۔ فوج کو جنگی مشقیں کرائی جا رہی تھیں۔ چند ایک دستے الگ کر لیے گئے تھے، انہیں شب خون مارنے، تھوڑی تعداد میں دشمن کے کئی گنا زیادہ نفری پر حملہ کرنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کی مشقیں اس طرح کرائی جا رہی تھیں کہ رات کو بھی دستے چھاؤنی سے باہر رہتے تھے۔ سلطان ایوبی ذاتی طور پر یہ مشقیں دیکھتا تھا۔ وہ تیسرے چوتھے روز اعلیٰ کمانڈروں اور دستوں کے کمانداروں تک کو لیکچر دیتا اور انہیں نقشوں اور خاکوں کی مدد سے جنگی چالیں سکھاتا تھا۔ اس نے اس ٹریننگ کا بنیادی اصول یہ رکھا تھا، کم تعداد سے دشمن کا زیادہ نقصان کرنا، ہتھیار سے زیادہ عقل کو استعمال کرنا، آمنے سامنے کے معرکے سے گریز کرنا، سامنے سے حملہ نہ کرنا، 10-12 آدمیوں کے شب خون سے اتنا نقصان کرنا جتنا 100 آدمی دن کے وقت دو بدو مارکے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن کے کسی قلعے یا شہر کو لمبے محاصرے میں رکھنے کے طریقے بتاتا اور قلعوں کی دیواروں میں نقب لگانے کے سبق دیتا تھا۔ اس نے تمام اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کا معائنہ کر لیا تھا۔ کمزور یا عمر خورد جانوروں کو اس نے الگ کر دیا تھا۔ حملے کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سلطان ایوبی نے فلسطین کی فتح کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کے پہلے معرکے میں کامیابی سے داخل ہونے کی تیاری زور و شور سے کر رہا تھا۔ ادھر اسے راستے میں ہی روکنے کے اہتمام ہو رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی تیاریاں ایسی تھیں جیسے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ صلیبیوں کی تیاری کا دائرہ شوبک سے کرک تک اور مصر کی سرحدوں تک تھا۔ وہ اس وسیع دائرے کو سلطان ایوبی کے لیے ایسا پھندا بنا رہے تھے جس میں سے اس کے لیے ساری عمر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ ان کی تیاریاں سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی اس روشنی میں ہو رہی تھی جو ان تک قبل از وقت پہنچ گیا تھا۔ ان وسیع تیاریوں کے اندر شوبک میں ایک سرگرمی اور بھی تھی جس کا تعلق جنگ سے نہیں جذبات سے تھا، اور یہ ایک خفیہ سرگرمی تھی۔ لوزینہ اپنے کمرے میں پڑی حدید کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔
اور اس کی سہیلی 2 روز سے حدید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ افسروں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا اور سپاہیوں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا، وہ ایک جاسوس لڑکی تھی۔ بڑے بڑے افسر بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ لوزینہ کو اور ہر جاسوس لڑکی کو وہاں اہمیت حاصل تھی۔ اس کے باوجود یہ سہیلی جس سے بھی پوچھتی کہ لوزینہ کے ساتھ جو زخمی مسلمان آیا تھا وہ کہاں ہے، تو اسے یہی ایک جواب ملتا، میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ تیسرے دن ایک افسر نے اسے رازداری سے بتایا کہ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور اسے مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ سہیلی نے یہ خبر لوزینہ کو سنائی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایک خوفناک جگہ تھی۔ اس میں پہلی جنگوں کے مسلمان قیدی بھی تھے اور وہ مسلمان بچے بھی جنہیں کسی جرم کے بغیر صلیبیوں نے اپنے مقبوضہ علاقے سے پکڑا تھا۔ یہ مسلمان زیادہ تر ان قافلوں میں سے پکڑے جاتے تھے جنہیں صلیبی لوٹتے تھے۔ یہ کیمپ قید خانہ نہیں تھا، یہ جنگی قیدی کیمپ کہلاتا تھا۔ یہ ایک بیگار کیمپ تھا جس پر کوئی ایسا کڑا پہرا نہ تھا جیسا قید خانوں میں ہوتا ہے۔ ان بدنصیب قیدیوں کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ بھی نہ تھا۔ یہ لوگ مویشی بنا دیے گئے تھے۔ جہاں ضرورت ہوتی ان میں سے بہت سے آدمی ہانگ کر لے جائے جاتے اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ انہیں خوراک صرف اتنی سی دی جاتی جس سے وہ زندہ رہ سکتے تھے۔ وہ خیموں میں رہتے تھے۔ ان میں جو بیمار پڑ جاتا اس کا علاج اسی صورت میں کیا جاتا تھا کہ بیماری معمولی ہو۔ اگر بیماری فوراً زور پکڑ لے تو اسے زہر دے کر مار دیا جاتا تھا۔ یہ بدنصیب مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو صرف اس جرم کی سزا بھگت رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطان ایوبی کو اس کے جاسوسوں نے اس بیگار کیمپ کے متعلق خبریں دے رکھی تھیں۔ حدید کو بھی کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ لوزینہ کے لیے حکم تھا کہ اسے نہ ملے۔ ہرمن کو شک ہو گیا تھا کہ ایک جذباتی وابستگی ہے، لیکن لوزینہ نے اس حکم کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ حدید مسلمانوں کے کیمپ میں ہے تو اس نے سہیلی سے کہا کہ وہ اسے آزاد کرائے گی۔ سہیلی نے اس کی جذباتی حالت دیکھ کر مدد کا وعدہ کیا اور دونوں نے پلان بنا لیا۔ وہ اسی شہر میں گئی اور ایک پرائیویٹ معالج سے ملی۔ اسے کہا کہ وہ ایک زخمی کو لا رہی ہے جس کا علاج اسے اس شرط پر کرنا پڑے گا کہ اس کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے۔ معالج نے اس رازداری کی وجہ پوچھی تو لوزینہ نے کہا، وہ ایک غریب سا مسلمان ہے جس نے میرے خاندان کی بہت خدمت کی ہے۔ وہ کہیں لڑائی جھگڑے میں زخمی ہو گیا ہے۔ اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس لیے کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا۔ چونکہ یہاں تمام ڈاکٹر عیسائی ہیں اس لیے وہ کسی مسلمان کا علاج بلا اجرت نہیں کرتے۔ رازداری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر شہر کے منتظم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ان مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو وہ اسی کو بہانہ بنا کر انہیں مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دے گا۔ انہیں تو بہانہ چاہیے۔ میں اس آدمی کو اس خدمت اور ایثار کا صلہ دینا چاہتی ہوں جو اس نے میرے خاندان کے لیے کیا ہے۔ میں اسے رات کے وقت لاؤں گی۔ آپ کتنی اجرت لیں گے؟ میں رازداری کی بھی اجرت دوں گی۔ اس دوران معالج اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ لوزینہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، یہی بتایا تھا کہ وہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہے۔ لڑکی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر ڈاکٹر جو اجرت لینا چاہتا تھا اسے وہ زبان پر نہیں لا رہا تھا۔ لوزینہ اس میدان اور اس فن کی ماہر تھی۔ وہ مردوں کی نظریں پہچانتی تھی۔ اس نے اپنے فن کو استعمال کیا تو ڈاکٹر موم ہو گیا۔ لوزینہ نے سونے کے 4 سکے اس کے آگے رکھ دیے
اور جب معلج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ تم سے زیادہ قیمتی سکہ نہیں، تو لوزینہ نے مخصوص مسکراہٹ سے کہا آپ جو قیمت مانگیں گے میں دوں گی، بس میرا کام کر دیں۔ معلج یہ سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک اور پراسرار معلوم ہوتا ہے، لیکن لوزینہ کو دیکھ کر اس نے خطرہ قبول کر لیا اور کہا لے آؤ، آج رات، کل رات، جب چاہو لے آؤ، اگر میں سویا ہوا ملوں تو جگا لینا۔ اس نے ایک ہاتھ میں سونے کے سکے اور دوسرے ہاتھ میں لوزینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس مہم کا سب سے زیادہ نازک اور پرخطر مسئلہ تو یہ تھا کہ حدید کو کیمپ سے نکالا کس طرح جائے۔ رات کو وہاں پہرا برائے نام ہوتا تھا۔ ان بدنصیب قیدیوں میں بھاگنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے انہیں مشقت پر لگایا جاتا اور سورج غروب ہونے کے بعد کیمپ میں لایا جاتا۔ ان کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی۔ لوزینہ کی سہیلی نے کیمپ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لی، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ زخمی اور بیمار قیدیوں کو معمولی سی ایک ڈسپینسری میں ہر روز بھیجا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ صرف ایک پہرہ دار ہوتا ہے۔ دوسرے دن لوزینہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی جہاں مریض قیدیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 25-30 مریضوں کی ایک پارٹی نہایت آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی اور پہرہ دار ہاتھ میں لاٹھی لیے انہیں مویشیوں کی طرح ہانکتا لا رہا تھا جو تیزی سے نہیں چل سکتے تھے۔ انہیں وہ لاٹھی سے دھکیل دھکیل کر لا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں آگے چلی گئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب مریضوں کا ٹولہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہ ہر ایک کو دیکھنے لگیں۔ اچانک لوزینہ کو دھچکا لگا۔ حدید اسے قہر بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے اچھی طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ رونق اور رمق بجھ گئی تھی جو لوزینہ نے زخمی ہونے سے پہلے دیکھی تھی۔ حدید کے کندھے جھک گئے تھے۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے۔ خون خشک ہو چکا تھا۔ لوزینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر حدید کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ مریض ٹولہ آگے نکل گیا تو لوزینہ اور اس کی سہیلی پہرہ دار سے باتیں کرنے لگیں جن میں ان مسلمان مریضوں کے خلاف نفرت تھی۔ انہوں نے زبان کے جادو سے پہرہ دار کو اپنا گرویدہ کر لیا اور کہا کہ وہ ازرح مذاق ان قیدیوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ ڈسپینسری میں دوسرے مریض بھی تھے۔ وہاں خاصا ہجوم تھا۔ قیدیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ لوزینہ ان کے قریب چلی گئی اور اس کی سہیلی نے پہرہ دار کو باتوں میں الجھا لیا۔ حدید دیوار کے سہارے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ لوزینہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے پرے بلایا۔ وہ جب اس کے قریب گیا تو لوزینہ نے آہستہ سے کہا مجھے حکم ملا ہے کہ تم سے کبھی نہ ملوں۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ ہم یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ حدید نے نحیف مگر غضبناک آواز میں کہا میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے حکم دینے والوں پر۔ میں نے تمہیں کسی صلے کے لالچ میں ڈاکوؤں سے نہیں بچایا تھا۔ وہ میرا فرض تھا۔ کیا تم فرض ادا کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ لوزینہ نے رندیائی ہوئی آواز میں کہا چپ رہو حدید، یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ رات تم کس جگہ ہوتے ہو؟ آج رات تمہیں وہاں سے نکالنا ہے۔ حدید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوزینہ نے اسے آنسوؤں سے اور بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ حدید نے بتایا کہ وہ رات کو کہاں سوتا ہے۔ وہاں سے نکلنا مشکل نہیں لیکن نکل کر وہ جائے گا کہاں؟ انہوں نے جلدی جلدی فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایسی نیند سویا ہوا تھا جیسے یہ لاشوں کی بستی ہو۔ پہرہ دار بھی سو گئے تھے۔
यहाँ से कभी कोई भागा नहीं था, भाग कर कोई जाता भी तो कहाँ। इसके अलावा पहरादारों को ये भी मालूम था कि कोई एक आधा भाग भी गया तो कौन जवाब तलबी करेगा। रात का पहला पहर खत्म हो रहा था। फटे पुराने एक खेमे से एक आदमी पीठ के बल रेंगता हुआ खेमों की ओट में वहां तक चला गया जहां उसे कोई पहरादार नहीं देख सकता था। आगे से उसे अंधेरे में भी खजूर का दरख्त नजर आने लगा जहां तक उसे पहुंचना था। एक साया सर से पांव तक मोटे कपड़ों में लिपटा हुआ खड़ा था। रेंगने वाला उठ खड़ा हुआ और खजूर के तने तक पहुंच गया। वो हदीद था। लोजीना इसकी मुंतजिर थी। लोजीना ने पूछा, तेज चल सकोगे? हदीद ने जवाब दिया, कोशिश करूंगा। वो कैंप से दूर निकल गए। आगे वसी इलाका गैर आबाद था। मुश्किल ये थी कि हदीद तेज नहीं चल सकता था। लोजीना ने उसे सहारा देकर तेज चलाने की कोशिश की और उसे बताती गई कि उसे कैसे कैसे हुक्म और धमकियां मिली हैं। उसने हदीद की गलतफहमी रफा कर दी। आगे शहर की गलियां आ गईं और फिर मुअल्लिज का घर आ गया। 3-4 बार दस्तक देने से मुअल्लिज बाहर आ गया और उन्हें फौरन अंदर ले गया। उसने हदीद के जख्म खोल कर देखे तो कहा कि कम से कम 20 रोज मरहम पट्टी होगी। ये सुनकर लोजीना के सामने एक बहुत ही पेचीदा मसला आ गया। वो ये था कि इतने दिन हदीद को छुपाएगी कहाँ। उसे बेगार कैंप में वापस तो नहीं ले जाना था। इसकी अकल जवाब दे गई। मुअल्लिज मरहम पट्टी कर चुका था। उसने कहा था कि इसे निहायत अच्छी और मकवी ग़िज़ा की ज़रूरत है। लोजीना उसे परे ले गई और कहा, ये जहाँ रहता है वहाँ उसे अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल सकती। मैं घर में उसे अपने पास नहीं रख सकती। आप उसे यहीं रखें और जो चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद हो वो खिलाएं। मुझसे आप जितनी कीमत और उजरत मांगेंगे दूंगी। डॉक्टर ने जो उजरत बताई वो बहुत ज्यादा थी। लोजीना ने कम करने को कहा तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझसे बहुत ही खतरनाक काम करा रही हो। मैं जानता हूँ कि ये शख्स मुसलमानों के कैंप से लाया गया है और ये मिस्री फौज का सिपाही है। तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? मुझे मुंह मांगी उजरत दोगी तो तुम्हारा ये राज मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। लोजीना ने कहा, मुझे मंजूर है। और लोजीना ने कहा, ये भी सुन लो, अगर ये राज फाश हो गया तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। मुअल्लिज ने हदीद को एक कमरे में लिटा दिया और उसे बताया कि वो ठीक होने तक यहीं रहेगा। इसने अंदर से उसे दूध और फल ला दिए और लोजीना को एक और कमरे में ले गया। दूसरे दिन लोजीना और इसकी सहेली ने कैंप की जासूसी की। डिस्पेंसरी में गईं। मरीज कैदी वहां ले जाए गए। दोनों लड़कियों ने पहरादार के साथ गपशप लगाई और अपने खुसूसी ढंग से बातें करके मालूम कर लिया कि हदीद की गुमशुदगी से कैंप में कोई तब्दीली नहीं आई और वहां कोई हलचल नहीं। दिन गुजरते गए। मुअल्लिज को चूंकि मुंह मांगी कीमत और उजरत मिल रही थी, इसलिए उसने हदीद को छुपाए भी रखा और उसका इलाज पूरी तवज्जो से करता रहा। उसे मकवी ग़िज़ा भी देता रहा। लोजीना शाम के बाद वहां जाती, कुछ देर हदीद के साथ बैठती और बहुत देर डॉक्टर के कमरे में गुजारती। इस रोजमर्रा के मामूल में 20 रोज गुजर गए और हदीद के जख्म भर गए। उसकी सेहत बहाल हो गई। लोजीना ने डॉक्टर से कहा कि वो कल रात किसी भी वक्त हदीद को ले जाएगी। दूसरे दिन उसने अपनी सहेली को इस्तेमाल किया। छोटे ओहदे का एक अफसर इसकी सहेली के पीछे पड़ा रहता था। सहेली ने इस अफसर को झांसा दिया और लोजीना ने इसके टरंग से इसकी वर्दी निकाल ली जो उसने हदीद को पहना दी। घोड़े का इंतजाम मुश्किल ना था, वो भी हो गया। ये एहतमाम इसलिए किया जा रहा था कि शहर के इर्द गिर्द
مٹی کی بہت اونچی دیوار تھی۔ اس کے 4 دروازے تھے جو رات کو بند رہتے تھے۔ ان دنوں دن کے وقت یہ دروازے کھلے رکھے جاتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی کے آنے والے حملے کے لیے فوجوں اور ان کے سامان کی آمد و رفت جاری تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قلعے کے ایک بڑے دروازے کی طرف ایک صلیبی افسر گھوڑے پر جا رہا تھا۔ اس کی کمر سے لٹکی ہوئی تلوار مسلمانوں کی طرح ٹیڑھی نہیں سیدھی تھی اور اس کا دستہ صلیب کی شکل کا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے صلیبی تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے اونٹوں کا ایک کارواں رسد سے لدا ہوا باہر جا رہا تھا۔ ظاہر یہی ہو رہا تھا جیسے یہ گھڑ سوار افسر اس کارواں کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ کہیں باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے افسر کو دیکھا اور مسکرایا، مگر اس افسر نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا۔ ہرمن چند قدم اندر کو آیا تو اس نے گھوڑا روک لیا۔ اسے 200-300 قدم دور لوزینہ کھڑی نظر آئی۔ جس نے ہرمن کو دیکھا تو وہاں سے تیزی سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلی گئی۔ علی بن سفیان کی طرح ہرمن بھی جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا دروازے کی طرف گھمایا اور ایڑی لگا دی۔ وہ اپنا شک رفع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی تو گھوڑا دوڑ پڑا۔ باہر جا کر ہرمن نے دیکھا کہ جو افسر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں جانا بیکار تھا۔ اس گھڑ سوار نے دروازے سے نکلتے ہی گھوڑے کو ایڑی لگا دی تھی۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ ہرمن اسے دیکھتا رہا اور صحرا کی وسط میں گم ہو گیا۔